اور فرمانے لگے کہ معتمم صاحب کہاں ہیں؟ جب دفتر تک ان کی رہنمائی کی گئی تو سلام کر کے اندر داخل ہوئے۔ اس زمانے میں خطیر 30,000 روپے کی رقم ایک تھیلی میں رکھ کر حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خدموں میں رکھتے ہوئے رو رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ حضرت اس کو قبول کر لیجیے۔ حضرت نے کہا کہ قبول ضرور کروں گا، لیکن رو کیوں رہے ہو؟ آپ کے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ تب فرمایا میرے آنسو کیوں نہ بہیں، میں نے رات میں آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں اے نواب تیری دولت کا کیا فائدہ، کل تو میرے مہمان دارالعلوم میں بھوکے رہنے والے ہیں، بس اس خواب نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ محترم حاضرین جلسہ، الحمدللہ وہ گھڑی آ ہی گئی ہے شاید جس کے انتظار میں میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویسے تو جس شخصیت کو میں مدعو کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے اس ادارے میں پڑھانے والے 3 اساتذہ اکرام کے خود استاذ ہیں، استاذ العلماء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خوبیوں سے آپ کو اللہ نے نوازا ہے، جس میں خاص ملکہ آپ کو اللہ نے تقریر و خطابت کا عطا فرمایا۔ جب آپ بولتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ بولتے ہی جائیں اور ہم سنتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک کوڑھن امت کی فکر، ایک درد دل عطا فرمایا ہے، اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی بھی ہیں اور ہمارے استاذ گرامی بھی ہیں، جن سے ہم نے الحمدللہ 2016، 15 اور 16 کے سال میں دارالعلوم حیدرآباد میں ترمذی شریف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل ہیں، آپ سے پڑھنے کا ایک الگ ہی مزہ طلبہ اکرام ہر سال محسوس کرتے ہیں، اور خاص طور پر وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب موقع بیان کیا جانے کا آتا ہے تو حضرت استاذ بھی اشکبار ہوتے ہیں، اور سننے والے تمام سامعین جو طلبہ آپ کے ہوتے ہیں وہ بھی اشکبار ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک درد دل آپ کو عطا فرمایا ہے۔ انہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے میں میرے استاذ محترم، ہمارے حیدرآباد بلکہ تلنگانہ و آندھرا پردیش کا ایک مایہ ناز دینی ادارہ دارالعلوم حیدرآباد کے استاذ حدیث حضرت مفتی تجمل حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو میں دعوت دیتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ کہ حضرت والا ہم سب کو اپنے قیمتی خطاب سے مستفیض فرمائے۔ الحمد لولی والصلاة علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ المتأدبین بآدابی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكان الله عليما حكيما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دائس پر تشریف فرما معتمم جامعہ طیبہ اور
دیگر علماء کرام، جامعہ کے اساتذہ اعظام، و طلباء مہمانان رسول، بہت دیر سے ہم جامعہ طیبہ کی سال بھر کی کارگزاری اور طلباء کی تعلیمی صلاحیتی و قابلیتی مناظر بھی دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے۔ بہت خوشی اور مسرت، فرحت و انبساط کا موقع ہے۔ جامعہ طیبہ میں ماشاءاللہ اس جامعہ نے امت کی دینی سیرابی اور اسلامی سرسبز و شادابی کے لیے ایک اچھی خاصی ٹیم کو دین اسلام کی خدمت کے لیے تیار کر کے ملت کے درمیان میں کاز پر لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیوں سے ہمکنار کرے اور طلباء کرام کی صلاحیتیں خواہانات اور قرات کے ذریعے ہو، تقاریر کے ذریعے ہو۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مستقل یہاں طلباء بھی ذوق اور شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ علم دین کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، اور ان طلباء کی قابلیتیں اور صلاحیتیں دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اساتذہ کا اس میں اخلاص اور ان کی مخلصانہ کاوشیں بھی در پر اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ طلباء کرام کے فیض کو عام اور تام فرمائے، جامعہ کی تمام محنتوں کو اللہ پاک شرف قبولیت سے نوازے۔ انعامی اجلاس کا یہ زرین مرحلہ اس اجلاس میں منعقد کیا گیا ہے۔ انعام ایک تو وہ ہے جو دنیا میں انسان کی محنتوں پر دیا جاتا ہے، اور ایک انعام وہ ہے جو باری تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ دراصل دنیا کے جتنے بھی انعامی جلسے ہیں وہ دراصل آخرت کے انعامی جلسوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل پر رغبت دلانے کے لیے حضرات صحابہ میں مسابقہ بھی کرواتے تھے، اور کبھی دو آدمیوں کے درمیان میں جنگ میں شرکت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرط لگاتے تھے کہ اس میں جو جیتے گا اس کو جنگ میں لے جایا جائے گا، جو ہارے گا اس کو نہیں لے جایا جائے گا۔ تو مختلف اعتبار سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرات صحابہ کرام کو خاص طور پر ان نابالغ بچوں کو جن کے اندر جنگ میں شرکت کا ذوق اور شوق ہوتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے وہاں قابلیت کا لحاظ فرمایا، وہاں اللہ کے نبی نے صلاحیت کو بنیاد بنایا۔ معلوم یہ ہوا دنیاوی اعتبار سے پڑھنے میں جب طالب علم سال بھر محنت کرتا ہے اور محنت کے نتیجے میں اپنی قابلیت کو بناتا ہے، خواہ تعلیم اور تدریس میں محنت کر کے اعلیٰ نمبرات حاصل کرتا ہے،
یا تقریری دنیا میں زبان کی نوک پلک کو درست کر کے فصاحت اور بلاغت کی بہترین شہ سواری کرتا ہے، یا اپنے قلم کو، اپنے مافی ضمیر کو بلاغت اور فصاحت کے اسلوب میں اس کو ڈھالتا ہے، تو ایسے وقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان لوگوں کی دل جوئی کی جائے اور ان کی محنتوں اور کاوشوں کا انعام دیا جائے، اور مزید ان میں شوق بڑھانے کے لیے جلسے کی حیثیت سے مزید اس میں رغبت پیدا کی جائے۔ انعامات ایک ایسی نعمت ہے جس میں غافل انسان کو بھی جگائے جانے کا بہترین موقع ہوتا ہے، اور جو طالب علم سست اور کاہل ہوتا ہے اس کو آگے بڑھانے کا ایک میدان سامنے آتا ہے، اور طلباء میں قابلیتیں اور صلاحیتیں بڑھانے کے لیے انعامات کا یہ سلسلہ بہت ہی قیمتی اور زرین اور ہمت افزا مرحلہ ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے جن طلباء نے تقاریر یہاں پیش کی ہیں، اردو تقریر ہو یا انگلش کی تقریر ہو، سن کر طبیعت بہت ہی باغ باغ ہوگی کہ اللہ پاک ان طلباء میں مزید مافی ضمیر کے ادا کرنے میں اور بھی حوصلہ عطا فرمائے، اور جامعہ کی اساتذہ کی محنتوں کو مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی کی راہ پر ہموار فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بھی انعام حاصل کرنے کی رغبت دلائی ہے، اور باضابطہ پانچوں نمازوں میں اللہ کی بارگاہ ان لوگوں کے درجے پانے کی بار بار درخواست کرنے کی ہم کو ہدایت دی گئی ہے، جو سیدھے راہ پر چلنے والے ہیں اور جن کے اللہ پاک نے بہت اونچے درجے قائم فرمائے۔ جن لوگوں کو اللہ پاک جنت میں سب سے اعلیٰ ترین درجے کے انعامات دیں گے، وہ 4 طرح کے طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ نبیین کا ہے، دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے، تیسرا طبقہ شہداء کا ہے، چوتھا طبقہ صالحین کا ہے۔ یہ 4 طبقے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان منعم علیہم میں شامل ہونے کی بار بار خدا کی درخواست کی ہمیں ہدایت دی گئی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے؟ وہ 4 طبقے ہیں، اور یہ 4 طبقے میں پہلا جو طبقہ ہے وہ خاص ہے، مختص ہے۔ وہ ایسا خاص طبقہ ہے کہ آدمی کتنی بھی کوشش کرے اس طبقے اور زمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ نبیین کا طبقہ ہے۔ نبوت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اسی کو عطا کرتے ہیں۔ نبیین کا طبقہ کسبی نہیں ہے، وہابی ہے۔ باقی جو 3 درجات ہیں انعامات کے پانے کے، وہ کسبی ہے۔ پہلا جو طبقہ ہے وہ وہابی ہے،
اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ 1,24,000 کم و بیش حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے منتخب فرما کر نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا ہے، اس لیے اس طبقے میں داخلہ ممنوع ہے۔ پھر بھی کچھ لوگ وہ ہیں جو نبوت کے دروازے کو چیر کر چور دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایسا ہوگا کہ 30 ماہ جھوٹے اور فراڈی پیدا ہوں گے جو نبوت کے دروازے کو چیر پھاڑ کر اس میں سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ تو علماء کرام کو یہ جاننا چاہیے کہ ایسے فتنوں سے امت کو دور رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد کسی بھی درجے کی نبوت کا اگر سلسلہ جاری رہ جائے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کے اختصاص کو ختم کرنا لازم آئے گا، اور آپ کا خاتم نبیین کا ہونا مسلم ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور تم آخری امت ہو، پھر تمہارے بعد پھر کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا منعم علیہم میں سب سے اعلیٰ، سب سے بالا جو طبقہ ہے وہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا طبقہ ہے۔ باقی جو 3 طبقے ہیں وہ کسبی ہیں۔ پہلا طبقہ صدیقین کا ہے، دوسرا طبقہ شہداء کا ہے، تیسرا طبقہ صالحین کا ہے۔ صدیقین اس جماعت کو کہتے ہیں جس کا قول اور عمل دونوں برابر ہوں، جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ انہی صدیقین کے اوصاف کی طرف تنبیہ دلاتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو خود کر نہیں سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا صدیقین اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں جن کے قول اور عمل میں موافقت پائی جاتی ہے، جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے کرنے کی منزل الگ ہے، کہنے کا درجہ الگ ہے، کرنے کا مرتبہ الگ ہے۔ جو کچھ ان کے ذہنوں میں ہے، دین کی محبت، اسلام کی محبت، نبی کی محبت، نبی کے سنتوں کا جو عشق ہے ان کے ہر عمل سے ٹپکتا ہے۔ صدیق وہ ہے جس کی زبان پر ایسی سچائی ہو، عمل اس کی گواہی بھی دیتا ہو۔ زبان کچھ ہے اور عمل اس کے خلاف ہے، وہ کبھی صدیق نہیں ہو سکتا۔ صدیق ہونے کے لیے یہ ضروری ہے جو کچھ زبان سے کہہ رہا ہو اس کا عمل اس کی گواہی بھی دے رہا ہو، اور یہ صدیقین کا مقام بھی ہے۔ اور انسانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرات انبیاء کرام کے بعد، مقام صدیقیت پر سب سے پہلا اونچا جو مقام ہے، جس مقام تک کوئی نہیں پہنچتا،
وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کا مقام اور جن کا مرتبہ اللہ کے نبی کے بعد بہت اونچا ہے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اس دنیا میں جن جن صحابہ نے مجھ پر احسان کیا یا دین اسلام کے ذریعے پر جو ہے اپنی جان کو مال کو نچھاور کیا، میں نے سب کا بدلہ چکایا ہے۔ ایک ہستی ابو بکر ایسی ہے جس کا میں نے دنیا میں کوئی بدلہ نہیں چکایا ہے اور نہ اس دنیا میں چکا سکوں گا، بلکہ آخرت میں اللہ سے مانگ کر ابو بکر کو بہت کچھ دلاؤں گا۔ یہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام۔ پیغمبر علیہ السلام اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کئی چیزوں میں مشابہت پائی جاتی ہیں۔ عمر میں پوری مشابہت ہے، اخلاق میں پوری مشابہت ہے۔ کیا آپ علیہ السلام کی جہاں 63 سال میں وفات ہوئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ اللہ کے نبی کو زہر دیا گیا تھا، زہر کے اثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی زہر دیا گیا۔ مشابہت زیادہ تھی، اسی لیے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک اشکال پر اس کا جواب دیا تھا کہ اشکال یہ تھا کہ یہ کہا گیا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے مقام کے مرتبت کے سلسلے میں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا ہے اصابت رائے کے اعتبار سے، جن کی بات کی موافقت کتاب اللہ کے اعتبار سے اور اس کی ان کی بات کتاب کے ساتھ جو ہے مطابقت کے اعتبار سے اگر کوئی نبی ہو سکتا تھا تو وہ عمر ہو سکتا تھا، لیکن اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہاں بعدیت کا لفظ ہے، تو یہاں پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام یہ بتایا گیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا تھا تو عمر ہو سکتا تھا، تو پھر یہ بات اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کے ساتھ کیوں نہیں فرمائی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیوں ذکر نہیں کیا؟ تو فرمایا یہاں حدیث میں بعدی کے الفاظ ہیں، لو کان بعدی، حضرت ابو بکر کا معاملہ بعدی کا نہیں ہے، معی کا ہے۔ معی کا ہے کہ میرے ساتھ رہنے والی، کیونکہ ان اللہ معنا مشترکہ جو جملہ دونوں کے لیے آیا ہے کہ بلا شبہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو نبی کے ساتھ ابو بکر کی معیت ہو سکتی ہے، بعدیت نہیں ہو سکتی۔ بعدیت کا ہونا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ الغرض تو درجات میں حضرات انبیاء، حضرات صحابہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اسی لیے آپ مقام صدیقیت میں سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں۔ تیسرا جو درجہ ہے وہ شہداء کا ہے۔ شہداء جو اپنی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے، جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ شہداء میں سب سے اعلیٰ ترین درجے کی جو شہادت ہوئی ہے حضرات صحابہ میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر امامت فرماتے تھے، اسی جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی شہادت پائی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی شہادت پائی، بہت سے صحابہ کرام ہیں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے اپنی گردنوں کو کٹا دیا۔ یہ وہ شہداء ہیں جن کا مقام بتایا گیا کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے جاتے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اور کیسے زندہ ہیں اس کا تم کو شعور نہیں، اس کا شعور تم کو نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا تیسرے طبقے کے جو شہداء ہیں وہ زندہ ہیں، لا محالہ پہلے اور دوسرا جو طبقہ ہے جو تیسرے سے بھی اوپر ہے ان کی بھی جو ہے زندہ ہونا ثابت ہے۔ حضرات انبیاء اپنے خبروں میں باحیات ہیں، صدیقین جتنے ہیں وہ سب اپنے خبروں میں باحیات ہیں، کیونکہ جب تیسرے نمبر کے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے، تو شہداء سے بھی بڑھ کر اونچا مقام تو صدیقین کا ہے، اور صدیقین سے بڑھ کر جن کا اونچا مقام ہے وہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام ہے۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام ہو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو، ان میں ان کی حیات برزخی اعلیٰ درجے کی ہوتی، حتیٰ کہ انبیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی سب سے کامل اور مکمل ہے۔ آپ کی حیات آپ کی حیات برزخی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، پیغمبر علیہ السلام دنیا سے آپ پردہ فرما گئے، آپ علیہ السلام پر وفات آئی، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی حیات عام مرنے والوں سے کہیں زیادہ قوی، اسی لیے ہر شخص کی وفات کے بعد اس کی میراث تقسیم ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات انبیاء کرام کی میراث تقسیم نہیں ہوگی۔ مشہور روایت ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء کرام کی وہ جماعت ہیں کہ ہمارا کوئی وارث نہیں بنے گا۔ دوسری بات یہ فرمائی، وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کسی بھی شخص کی وفات کے بعد عورت 4 ماہ 10 دن عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن جتنے ازواج مطہرات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی اپنی خبر میں باحیات ہیں، ان کی حیات اکمل ہے، اس لیے کسی بھی زوجہ کو کسی اور سے نکاح کی اجازت نہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، من صلی علی عند قبری سمعته من اذنایا ومن صلی علی نائبا عنی ابلغته ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ کچھ فرشتے ہیں روئے زمین میں گشت کرتے رہتے ہیں، جو دور سے درود پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، جو میرے قبر کے پاس پڑھتا ہے میں اپنے دونوں کانوں سے سنتا ہوں۔ سمعتہ من اذنایا کا لفظ فرمایا، اس لیے حضرات انبیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی سب سے کامل اور مکمل ہے، اور آگے شہداء کے بعد کا جو درجہ ہے صالحین کا ہے، اور صالحین کے درجے میں ہر ایک کو داخلہ لینا فرض ہے، ہر مسلمان کو داخلہ لینا فرض ہے، جب تک صالحین میں داخلہ نہیں لیں گے جنت کا داخلہ بھی نہیں ملے گا۔
جنت کے داخلے کے لیے ضروری ہے کہ صالحین میں داخل، قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمائے. اور آدمی صالحین کے زمرے میں کب داخل ہوتا ہے؟ عمل صالح کے ذریعے. نیک کام کرتے رہو، گناہ سے بچتے رہو. جتنے نیک کام بتائے گئے ہیں اس کے کرنے میں کوتاہی بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور ان نیکیوں کو کھا جانے والے جو گناہ ہیں ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. اسی لیے آیت کریمہ بار بار ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتے رہے وہ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ داخل ہوں گے. معلوم یہ ہوا یہ منعم علیہم کے 4 طبقے ہیں. پہلا طبقے میں داخلہ ممنوع ہے، چوتھے طبقے میں داخلہ فرض ہے. تب جا کر وحسن اولئک رفیقا. تو پھر ایسی صورت میں ان طبقات کے ساتھ بہترین دوستی قائم ہوگی. یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ انعامی جو جلسہ ہے یہ دراصل آخرت کی انعامی جلسے کی عکاسی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں دین سیکھنا ہو اور دین کے مسائل کا سیکھنا ہو، اس کی غرض بس یہی ہے اللہ کا حکم زندہ ہو، نبی کے طریقے پر اس کو انجام دینا ہو. اسی کو قرآن نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. یہ ضروری ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے. میرے شیخ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کو مثال سے حضرت سمجھاتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ کوئی بھی مشنری خریدو، آپ قیمتی سے قیمتی، اس کے ساتھ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس کے ساتھ بک لیٹ ہوتی ہے اور اس مشین کو چلانے کے لیے میکینک آ کر باضابطہ بتاتا ہے. گھر میں بھی آپ جو ہے اے سی خریدتے ہیں، یہ اے سی کتنا قیمتی ہے، کیا اس میں مٹیریل ہے اور مٹیریل کتنی مقدار میں ڈالا گیا ہے اور اس کے جو ہے چلانے کا طریقہ کیسے ہے، کیسے چلانا چاہیے، ریپیرنگ کب کب کروانا چاہیے، اس اے سی کے لیے کیا چیزیں مفید ہیں اور اس اے سی کے لیے کیا چیزیں مضر ہیں، پوری بک لیٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ پڑھنا نہیں جانتے. تو میکینک گھر پر آتا ہے، اے سی لگانے کے بعد وہ ریموٹ کنٹرول کیسے چلانا ہے وہ سب عملی طریقے پر بتاتا ہے. تو فرمایا دنیا کی مشنریوں میں سب سے قیمتی جو مشنری ہے وہ حضرت انسان ہے. اس لیے اس کو شریف المخلوقات نہیں اشرف المخلوقات کہا جاتا. اشرف المخلوقات کا مطلب تمام مشنریوں میں سب سے زیادہ اشرف مشنری انسان کی. خود اللہ نے بتا دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے سارے بیٹوں کی مشنریاں سب سے معزز بنائی ہیں، سب سے بڑی قیمتی بنائی ہے. اس کو جو مقام حاصل ہے دنیاوی مشنریوں میں کسی اور کو یہ مقام حاصل نہیں. تو ظاہر بات ہے اس مشنری کو کیسے رکھنا ہے، کیسے نہیں رکھنا ہے، کیا چیز اس کے لیے مفید ہے، کیا چیز اس کے لیے مضر ہے. اللہ پاک نے ایک بکلیٹ کو بھی اور اس کے چلانے کے لیے ایک ترجمان کو بھیجا. بکلیٹ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے
اور اس کے رہبر اور رہنما کوئی ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اس مشنری کو ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلائیں گے تو مفید رہے گی، ورنہ مضر رہے گی۔ تو یہ اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ طلبہ کرام، رمضان کی آمد ہے، اس مشنری کو زیادہ سے زیادہ اعمال میں لگا کر قیمتی بنانے کی فکر کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، طلبہ پڑھنے کے زمانے میں تعلیم میں مشغول ہوتے ہیں۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا نیر ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طلبہ کے پڑھنے کا جو زمانہ ہوتا ہے یہ ان کے بننے کا زمانہ ہے۔ طلبہ کے پڑھنے کا زمانہ ان کے بننے کا زمانہ ہے۔ جتنا اچھا یہاں بنو گے مارکیٹ میں اتنی اس کی ویلیو رہے گی۔ کار کمپنی میں بنتی ہے، باہر روڈ میں نظر آتی ہے۔ اگر کار بننے کے زمانے میں صحیح بن نہیں پائی ہے تو پھر مارکیٹ میں اس کی ویلیو نہیں رہتی۔ ایسے ہی طلبہ پڑھنے میں، آپ لکھنے میں، اپنے آپ کو قابل بنانے میں کوتاہی مت کرو۔ کوشش اس بات کی کرو، محنت اور کوشش ہماری ایسی ہو کہ مدرسے میں سب سے اعلیٰ امتیازی کوئی طالب علم ہو تو وہ میں بنوں۔ ہر ایک کو اس کی فکر ہونا چاہیے۔ اخلاق کی بھی اعتبار سے کسی طالب علم کے بارے میں انگلی اٹھا کر استاد بتائے تو اچھے اخلاق والا میں بنوں۔ یہ اگر بچوں میں جذبہ ہو، اس جذبے کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک اچھے طالب علم بن کر نکلیں گے۔ تو یہ پڑھنے کے زمانے میں اپنے کو بنانا ہے، اعمال پر جمانا ہے۔ ایسا نہیں کہ پڑھنے کا زمانہ لاٹھوری کا ہو پھر دیکھیں گے بعد میں عمل کرنے کے لیے۔ اسی لیے بعض طلبہ نے یہ جملہ بھی گھڑ لیا، یجوز للطلاب ما لا یجوز لغیرہم۔ طالب علم کے لیے وہ سب جائز ہے جو دوسروں کے لیے جائز نہیں۔ ایسا نہیں ہے، علم کا حاصل کرنا تقوی کے ساتھ یہ علم ہمارے لیے نافع بنے گا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي۔ علم اللہ کا ایک نور ہے، یہ نور اسی کو ملتا ہے جو گناہ اور معصیت کے اندھیرے سے بچا ہوا ہے۔ جس کے یہاں گناہ کا اندھیرا ہوتا ہے، نافرمانی کا اندھیرا ہوتا ہے، وہاں علم کی روشنی نہیں آ سکتی۔ علم اللہ کی ایک بہت بڑی صفت ہے، یہ اسی کو ملتی ہے جس کے اندر سچی طلب اور سچی تڑپ موجود ہو۔ اس لیے طلبہ عزیز سے گزارش ہے، خواہ ہم ناظرہ پڑھنے والے ہوں، خواہ وہ حفظ کرنے والے ہوں، خواہ وہ دور کرنے والے ہوں، کوشش اس بات کی ہو کہ میرا یہ علم حاصل کرنا تقوی کے ساتھ، کیونکہ قرآن جو خطاب کر کے ہر بالغ سے یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اے ایمان والو تم ڈرو اللہ سے۔ ایمان والے میں ہر بالغ شامل ہے۔ تقوی بہت ضروری ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کچھ کام ایسے ہیں جس کے کرنے کا حکم ہے، کچھ کام ایسے ہیں جس کے چھوڑنے کا حکم ہے۔ بعض لوگوں کے لیے کام کرنا آسان ہے لیکن چھوڑنا مشکل ہے۔ کسی کو گناہوں کی عادت ہوتی پر چھوڑتے نہیں اس کو۔ جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی، غیبت کرنے کی عادت ہو گئی، چغلی کرنے کی عادت ہو گئی، جی مختلف گندے ویب سائٹ دیکھنے کی عادت ہو گئی۔
نہیں صاحب چھوٹ رہا نہیں، چھوڑوں گا۔ اللہ کہتے نہیں، چھوڑنا بہت عام ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جب ایسا کوئی آدمی بیمار ہے، یہ شوگر پیشنٹ ہے، ڈائبٹیز اس کی بڑھ رہی ہے، ڈاکٹر سے رجوع ہو تو ڈاکٹر دوا دے گا، کچھ چیزوں کا پرہیز بتائے گا، کہے گا کہ صاحب یہ فلاں وقت میں یہ گولی کھاؤ، یہ کرنے کا کام ہے۔ اس کے ساتھ اور ایک بھی حکم دیتا ہے، کچھ چیزیں چھوڑنا ہے کہ صاحب اس کو چھوڑنا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے۔ پھر یہ بھی کہتا ہے دوا کھانا اصل نہیں ہے، پرہیز کرنا اصل ہے۔ جیسا ڈاکٹر کے یہاں دوا کھانے کے مقابل میں پرہیز کرنا اصل ہے، ایسے ہی ایمان کے شعبے میں عمل کرنے سے بڑھ کر گناہوں کا چھوڑنا اصل ہے۔ اسی لیے قرآن نے جگہ جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایک جگہ تو کہا کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرو تم اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق۔ جب یہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے تو اتنا تو کر لو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنے تمہارے اندرون میں ڈرنے کی استطاعت ہے، گناہوں سے بچنے کی استطاعت ہے، اس سے تو بچو۔ آہستہ آہستہ اتقوا اللہ حق تقاتہ کے درجے پر آؤ گے، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہی نہیں ہے تو پھر اتقوا اللہ حق تقاتہ پر عمل کب ہوگا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم طلبہ کرام یہاں جو پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ طلبہ یہاں مدرسے میں پڑھتے ہیں تو نمازوں کی بھی پابندی ہے، معمولات کی بھی پابندی ہے۔ جیسے ہی چھٹی مل جاتی ہے وہاں طالب علم نماز کا پابند ہو، یہ زیادہ اہم ہے۔ ماحول میں تو ہر کسی کا نیک بننا آسان ہے، لیکن ماحول سے ہٹ جانے کے بعد نیکی پر جمع رہنا یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ بعض طلبہ جاتے ہیں چھٹیوں میں تو نمازوں کو گول کر دیتے ہیں۔ میرے استاد محترم مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لندن کی سرزمین پر حضرت کا جانا ہوا، ڈسبری میں ایک مدرسہ ہے جو حافظ پٹیل صاحب اس کو چلاتے ہیں۔ تو حافظ پٹیل صاحب نے مدرسے میں داخلے کی یہ کڑی شرط رکھی ہے کہ جو شخص بچے کو لا کر یہاں مدرسے میں شریک کرے گا اسی کے ساتھ ساتھ وہ جماعت میں نکلے گا۔ جس باپ کے یہاں اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت نہیں ہے وہ مدرسے کو بچے لا کر ہرگز شریک نہ کرے۔ یہ قانون تھا حضرت کا۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنی سختی ہے ان کے یہاں، ذرا آپ جا کر سمجھاؤ۔ تو حضرت فرمانے لگے ہاں بھائی یہ شرط تو بہت کڑی شرط ہے، بعض لوگ نیک بھی ہوتے ہیں، ان کا جماعت میں جانا کیا ضروری ہے۔ تو یہ شرط انہوں نے لگا رکھی تھی۔ تو پہنچے حضرت، پہنچے، باتوں میں بات یہ ذکر کی کہ آپ نے داخلے میں یہ کڑی شرط کیوں رکھی ہے؟ تب انہوں نے جواب میں یہ بات کہی کہ حضرت یہاں بچوں کو مار نہیں سکتے، بچوں پر لکڑی اٹھا نہیں سکتے، بچے جب تک یہاں رہیں گے ٹھیک رہیں گے، لیکن اس گھر کے اندر اس کا باپ اگر نمازی نہیں ہے، ماں اس کی نمازی نہیں ہے، اس کو حافظ قرآن ہم بنا رہے ہیں، گھر جائے گا نمازوں کا کباڑہ کرے گا، تو جس کے اندرون میں فرض کی اہمیت ہی نہیں ہے وہ اللہ کے کلام کی قدر کو کیا پہچانے۔ ہم نے یہ شرط لگائی۔ تو حضرت مفتی صاحب نے کہا جب یہ بات انہوں نے کہی تو میں نے کہا کہ اس شرط کو باقی رکھو، اسی کے ساتھ چلاؤ مدرسہ، چاہے تھوڑے ہی نکلیں لیکن اچھے نکلیں۔ جب آپ یہ بات ہے تو آپ یہاں سوچنے کی بات ہے، کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں نمازوں کا کباڑہ ہوتا ہے،
لیکن طلبہ کا یہ کام ہے گھر میں اپنے معمول کو ایسے درست کرو کہ تمہارے طریقے رویے کو دیکھ کر اپنے ماں باپ اپنا رویہ درست کر لیں۔ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ کیا فائدہ ہے فرائض ہم جہاں پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری ماں نماز نہیں پڑھتی، ہمارے باپ نماز نہیں پڑھتے، ان کے لیے فکر کرنا، اللہ سے مانگنا۔ بہرحال بہت کافی وقت ہوا، بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے، جناب مفتی منصور صاحب دامت برکاتہم، ان کے جتنے بھی اعوان اور انصار ہیں، بہت اچھی محنت یہاں چل رہی ہے، طبیعت بہت خوش ہوئی، اور ماشاءاللہ کئی ایک جو ہے طلبہ یہاں سے حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو کر یہاں ملت اسلامیہ کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید اس مدرسے کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے، عوام اس جو ہے نعمت کی قدردانی کو پہچانے۔ ہمارا کام ہے، یہ جو مدارس ہیں دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفہ اصحاب کا نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو سب سے پہلے داغ بیل ڈالی ہے دار ارقم کی، اس کا یہ نمونہ ہے۔ اس کی جو ہے فکر کرنا، اس کو تقویت پہنچانا، طلباء کے لیے ہو، اساتذہ کے لیے ہو، مدرسے کے تقاضوں کے لیے ہو، اس کے لیے کمر بستہ ہو کر ہم جتنی بھی مدد کریں، یہ ہماری سعادت کی بات ہے، یہ ہماری آخرت کی بھلائی کی بات ہے۔ یاد رکھنا، مدرسوں میں پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، اور نبی کے مہمانوں کے ساتھ ضیافت کرنے والا کل نبی کے ساتھ اٹھایا جائے، جن سے محبت کریں گے ان کے ساتھ اٹھایا جائے۔ تو بھائیوں، میرے استاد محترم مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہم کی بات یاد آتی ہے۔ دارالعلوم نے دیوبند کے زمانے میں ایک وقت شروع ایسا بھی گزرا کہ راشن کا غلہ ختم ہونے کے لیے آیا، تو ناظم مطبخ نے حضرت قاری صاحب کو کہا کہ حضرت لگتا ہے کہ اب راشن یہ آخری دن ہے، کل صبح جو ہے بچوں کو کھلانے کے لیے سارا گودام خالی ہو چکا ہے، سارا گودام خالی ہو چکا ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے متوکل علی اللہ تھے، فرمانے لگے پروردگار عالم ہی ہیں جو چلا رہے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اللہ اپنے کرم سے وہ انتظام کرے گا۔ بہرحال حضرت دعاؤں میں ہیں۔ صبح فجر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک نواب صاحب اپنے ہاتھوں میں پیسوں کی تھیلی لے کر دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء دراصل سرکار کے مہمان ہیں، اللہ کے رسول کی نظریں ہیں، پیغمبر کی عنایتیں ہیں، اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدرسے کے دامے درمے سخنے ہر اعتبار سے تعاون کرتے ہیں۔ تعاون آپ کر رہے ہیں، دراصل حضور کے مہمان کی ضیافت کر رہے ہیں۔ جو نبی کے مہمان کی ضیافت کرے گا وہ نبی کی دعاؤں میں رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدرسوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔